السلام علیکم دوستو، طاہر انفوپیڈیا میں آپ کو خوش آمدید۔ تو ویورز، ہندوستان نے آج تاریخ رقم کر دی ہے کیونکہ اس کا چاند مشن جنوبی قطب کے علاقے میں اترنے والا پہلا مشن بن چکا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی بھارت نے امریکہ، رشیا اور چین کے بعد چاند پر سافٹ لینڈنگ حاصل کرنے والے ایلیٹ کلب میں شامل ہو گیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے، چندریان 3 سے وکرم لینڈر نے مقامی وقت کے مطابق 6:04 پر منصوبہ بندی کرتے ہوئے زمین کو چھو لیا ہے، یعنی کہ چاند کی سطح کو 6:04 پر چندریان 3 نے چھو لیا ہے۔ اس سے پہلے بھی خلائی جہاز کو کنٹرول کرنے کے لیے 2 سے 3 ٹرائیاں ہو چکی ہیں، جن میں وہ تقریباً فیل ہو چکے تھے۔ اس کا پہلا مشن بھی ناہموار اور گڑھوں والی زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے ناکام ہو چکا تھا، اور دوسرا مشن 2019 میں بھی سافٹ لینڈ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ بھی ناکام رہا اور اس کا لینڈ اور رورر تباہ ہو گئے تھے، لیکن اس کا مدار بچ گیا تھا۔ تو آج کشیدہ لمحات اسرو نے دکھائے، اور یہ بھی دکھایا کہ 26 کلو وزنی روور کو لے کر اپنی غیر یقینی لینڈنگ سے اس نے آہستہ آہستہ یعنی 1.68 کلومیٹر فی سیکنڈ سے کم کر کے تقریباً 0 کر دی، جس سے وہ چاند کی سطح پر سافٹ لینڈ کر سکا۔ چندریان 3 کیا ہے؟ چندریان 3 ہندوستان کی خلائی ایجنسی اسرو کا تیسرا چاند مشن ہے۔ 2008 میں ملک کے پہلے چاند مشن چندریان 1 کے 15 سال بعد آیا، جس نے خشک چاند کی سطح پر پانی کے مالیکیولز کی موجودگی کا پتہ لگایا اور ثابت کیا کہ چاند پر دن کے وقت ماحول ہوتا ہے، اور سافٹ لینڈنگ میں ناکامی کے باوجود چندریان 2 مکمل طور پر رائٹ آف نہیں تھا۔ اس کا مدار آج بھی چاند کے گرد چکر لگا رہا ہے اور وکرم لینڈر کو تجزیہ کرنے کے لیے زمین پر تصاویر بھیجنے میں مدد کرتا رہا ہے۔ اس کا مقصد ایک لینڈر اور روور کو چاند کی سطح پر رکھنا ہے۔ انہیں تقریباً 1 قمری دن یا 14 زمینی دنوں تک چلانا ہے۔ اس میں چھوٹا روور ہوتا ہے جس کا وزن 26 کلو گرام یعنی کہ 57 پاؤنڈ ہے۔ اس نے لینڈر کے اندر چاند پر اڑان بھری۔ دونوں گاڑیاں سطح کا مطالعہ کرنے کے لیے سائنسی آلات سے لیس ہیں۔ چندریان نے 23 اگست 2023 کو چاند کے جنوبی قطبی علاقے میں سافٹ لینڈنگ مکمل کر لی ہے۔ اب چندریان 3 اور لینڈ روور چندریان 2 مشن کے ڈیزائن سے ملتا جلتا ہے۔ ستمبر 2019 میں چندریان 2 وکرم لینڈر نے کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو چاند کے 5 کلومیٹر یعنی 3 میل کے اندر نیچے کر لیا۔ ایک فائن بریکنگ موڈ میں داخل ہوا جو اسے چاند کی سطح پر آہستہ سے رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد کی طرح چندریان 2 چاند کے جنوبی قطبی علاقے کو ٹارگٹ کر رہا تھا، جہاں مستقل طور پر سایہ دار گڑھے اور اندر برف پائی گئی ہے۔ بدقسمتی سے ایک سافٹ ویئر کی خرابی کی وجہ سے وکرم کا راستہ الگ ہو گیا اور اسرو حکام کو خلائی یعنی لونر کے ناسا جہاز سے رابطہ منقطع ہو گیا اور لینڈنگ ایریا سے تقریباً 750 میٹر 1.5 میل تک بکھرے ہوئے گاڑی کا ملبہ ملا۔ مشن مکمل نقصان تو نہیں ہوا، لیکن چندریان 2 ایک مدار میں شامل تھا جو اوپر سے چاند کا مطالعہ جاری رکھتا ہے، اور دیگر سائنسی افعال کے علاوہ مدار پانی کے برف کو سکین کرنے کے لیے بھی لیس ہے۔ وکرم لینڈر کی تباہی کا پتہ لگانے کے بعد اسرو کا کہنا ہے کہ انہوں نے لینڈر کے سافٹ ویئر کو اپ گریڈ کیا تھا، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے متعدد ٹیسٹ کیے گئے کہ چندریان 3 منصوبے کو مکمل کرے گا۔ چندریان 3 جو کہ مدار میں شامل نہیں تھا، حالانکہ پروپلشن ماڈیول جو کہ لینڈر کو چاند کے مدار میں لے جائے گا ایک سائنسی آلے سے لیس تھا جو زمین کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ تو اسی لیے چندریان 3 جو کہ ایک بہت ہی جدید قسم کا ان کا ماڈیول تھا، اسے اپنے ریم پر دیکھا گیا، اور یہ اب سوال اٹھتا ہے کہ چندریان 3 چاند کی سطح پر کیسے پہنچا۔ اس مشن کا آغاز 14 جولائی 2023 کو ہندوستان کے راکٹ پر ایک لانچ کے ساتھ ہوا، جو ملک کی LVM-3 ہیوی لفٹ گاڑی ہے جو تقریباً 8 میٹرک ٹن کو کم زمین کے مدار میں رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے،
اور راکٹ تقریباً 23 میٹرک ٹن اسپیس ایکس فالکن 9 کے لیے زمین کے مدار میں لے جا سکتا ہے۔ اس نے خلائی جہاز اور ایک منسلک پروپلشن کو سیارے کے اوپر 36,500 کلومیٹر کے اوپری اور اونچے مقام کے ساتھ ایک لمبے زمین کے مدار میں رکھا۔ تو چاند پر پروپلشن موڈیول نے چندریان 3 کو اس وقت تک نیچے کر دیا جب یہ ایک سرکولر میں 100 کلومیٹر مدار تک نہ پہنچ سکا۔ تو وہاں دونوں گاڑیاں الگ ہو گئی۔ لینڈر کو ڈی آربٹ پر چھوڑ کر چاند کے جنوبی قطبی علاقے میں چھوڑ دیا گیا۔ رابطے کے وقت لینڈر سے عمومی طور پر 2 میٹر فی سیکنڈ سے کم ہو کر 0.5 میٹر فی سیکنڈ کی ویلوسٹی سے رکھنے کی توقع کی گئی تھی۔ تو اس طرح چندریان 3 چاند پر پہنچ گیا۔ تو گائز ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ چندریان 3 کی یہ جو کامیاب لینڈنگ ہوئی ہے اس کی جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور کتنے سٹیپ میں یہ ممکن ہو سکا۔ سب سے پہلے جو پہلا سٹیپ تھا، اس نے ٹیک آف کیا شری ہری کوٹا انڈیا سے۔ جب اس نے شری ہری کوٹا انڈیا سے ٹیک آف کیا، اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ میں اس کے جو سیکنڈ سٹیپ ہے اس میں جو اس کے راکٹس تھے وہ مرحلہ وار 2 مرحلوں میں اس سے ڈی اٹیچ ہو گئے۔ پھر چندریان 3 نے اوربٹس میں زمین کے گرد جو کہ چاند کا اوربٹ تھا اس میں داخل ہو گیا۔ تو تیسرا سٹیپ کیا کیا اس نے کہ چندریان 3 ارتھ کے فیزز کے دوران اس کے مون اوربٹ میں داخل ہو گیا، اور چوتھے فیز میں اور ان کے چوتھے سٹیپ میں موڈیول جو تھا وہ لیونر اوربٹ میں یعنی کہ چاند کا جو اوربٹ تھا اس میں مکمل طور پر داخل ہو گیا، اور 5ویں سٹیپ میں لینڈر جو تھا وہ پروپلشن موڈیول سے سیپریٹ ہو گیا، اور 6ٹھے سٹیپ میں اس نے چاند کے ساؤتھ پول پہ سافٹ لینڈنگ کر لی ہے۔ بھارت نے اپنا اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اگلی منصوبہ بندی کیا کر رکھی ہے، اس کے بعد اس کا جو سب سے بڑا ہدف ہے وہ برف کی تلاش ہے، جو کہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مستقبل میں چاند پر انسانوں کی رہائش میں مدد مل سکتی ہے۔ اسے مریخ اور دیگر دور دراز مقامات پر جائے خلائی جہاز کے لیے پروپیلنٹ کی فراہمی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سطح کا رقبہ جو مسلسل سایہ میں رہتا ہے وہ بہت بڑا ہے اور پانی کے برف کے ذخائر رکھ سکتا ہے۔ لینڈر اور رورر 5 سائنسی آلات لے کر جا رہے ہیں جو چاند کی سطح کی جسمانی خصوصیات، اس کے ماحول اور اس کے نیچے کیا ہو رہا ہے اس کا ٹیکٹونک سرگرمی کو دریافت کرنے میں مدد کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اہلکار نے یہ بھی بتایا ہے کہ رورر میں ہندوستانی جھنڈا ہے اور اس کے پہیوں پر اسرو کا لوگو اور نشان بھی لگا ہوا ہے، تاکہ جب یہ چاند پر چہل قدمی کرے تو اس دوران چاند کی مٹی پر بھی نقوش چھوڑ دے۔ اب جو روور کے 2 لوڈر ہوتے ہیں، ایک LIBS یعنی کہ لیزر انڈسٹ بریک ڈاؤن اسپیکٹروسکوپ اور دوسرا APXX یعنی کہ الفا پارٹیکل ایکس رے اسپیکٹرومیٹر، یہ 2 روور کے لوڈر ہوتے ہیں۔ لینڈر میں بھی 4 لوڈر ہوتے ہیں، جس میں ایک رمبھا یعنی کہ ریڈیو اناٹومی آف مون باؤنڈ ہائپر حساس آئن ہے، دوسرا چیس TE یعنی کہ چندر کی سطحی تھرمو فزیکل تجزیہ، اور تیسرا ILSA یعنی کہ لونر سزمک ایکٹیویٹی، اور چوتھا لیزر ریٹروفیکٹری ارے یعنی کہ LRA جو کہ ناسا کے ریفلیکٹر کی طرح ورک کرتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو طاہر انفوپیڈیا کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔